إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة وابعثه مقام محمد الذي إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب وقال يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وقال والذين يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وقال ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما حمد و ثنا عظمت و کبریائی بڑائی و بزرگی اللہ رب العالمین کو سزاوار ہے۔ بے شمار صلاۃ و سلام نازل ہوں تمام انبیاء کرام بالخصوص نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ آپ کی ذات مبارکہ پر اللہ تعالیٰ نے رسالت کے سلسلے کو ختم فرمایا اور آپ کو
تمام انسانوں کی طرف نبی بنا کر مبعوث فرمایا اور آپ کے ذریعے بھٹکے ہوئے لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھایا۔ آپ نے امت پر خیر کے تمام گوشے واضح کر دیے اور اس پر ابھارا، اور شر کے تمام گوشے واضح کر دیے اور اس سے روکا۔ آپ نے امت کو یہ تلقین کی کہ اگلی نسل کیسے رب پرست ہوگی، اگلی نسل کیسے رب کے حقوق کو جانے گی اور کیسے بندوں کے حقوق کو جانے گی اور کیسے اپنے حقوق کو جانے گی، یہ آپ نے اس کی خصوصی رہنمائی فرمائی۔ اس لیے کہ اولاد دنیا کا وہ قیمتی سرمایہ ہے جس کا کوئی بدل نہیں، نہ سونا، نہ چاندی، نہ روپیہ، نہ پیسہ، نہ زمین، نہ جائیداد، کوئی اولاد کا بدل نہیں ہو سکتی۔ اور یہ وہ قیمتی نعمت ہے کہ انبیاء نہیں، اولو العزم انبیاء نے اللہ رب العزت سے صالح اولاد کے لیے دعا کی۔ عام آدمیوں کو چھوڑ دیجیے، انبیاء نے دعا کی۔ انبیاء سے اوپر اولو العزم انبیاء، جو 5 نبی اولو العزم ہیں، ان میں سے ایک نبی نے دعا کی، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ اور محمد علیہم الصلوات والتسلیم۔ یہ 5 انبیاء اولو العزم ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، رب ہب لی من الصالحین، اللہ صالح اولاد عطا فرما دے۔ رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، اللہ اپنی خصوصی فضل اور اپنی خصوصی جانب سے مجھے پاک ذریت عطا فرما دے۔ زکریا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے، اللہ گرچہ میں بوڑھا ہو گیا، میرے بال سفید ہو گئے، میری ہڈیوں کا گودا خشک ہو گیا، جس عمر میں اولاد ملتی ہے اس عمر سے میں گزر گیا، لیکن اس کے باوجود اللہ میں تیری رحمت سے مایوس نہیں۔ اللہ مجھے بنی اسرائیل کی فکر ہے، ان کی دینی رہنمائی کون کرے گا، ان کو صحیح راستہ کون بتائے گا، انہیں تیرے حکموں کے مطابق ڈھالے گا اور چلائے گا کون؟ اللہ صالح اولاد عطا کر دے۔ اللہ نے اپنے دونوں بزرگ بندوں کی دعا سن لی۔ ابراہیم علیہ السلام کو بھی اولاد کی نعمت سے نوازا، اسماعیل علیہ السلام عطا ہوئے اور ان کے بعد یعقوب علیہ السلام، اور زکریا علیہ السلام کو یحییٰ کی بشارت دی گئی، اور تمام نیک بندے اللہ تعالیٰ سے یہ التجا کرتے رہتے ہیں، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اللہ مجھے اپنے خصوصی فضل سے صالح اور نیک بیویاں عطا فرما جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، اور صالح اور نیک اولاد عطا فرما جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، جو تیرے شریعت کو نافذ کرنے والی ہو، جو تیرے حقوق کو ادا کرنے والی ہو، جو تیرے بندوں کے حقوق کو پہچانتی ہو، جو رب پرست ہو۔ تمام اہل ایمان اس کی دعا کرتی ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ صالح اولاد دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت ہے، اور اسی لیے ضروری ہے کہ صالح اولاد کی تربیت بھی اسی ڈھنگ سے کی جائے۔ اولاد اسی وقت صالح ہوگی جب اس کی تربیت کی جائے، جب اس کے دینی امور پر توجہ دی جائے، جب اولاد کے لیے ایسی ماں کا نظم کیا جائے، انتظام کیا جائے، انتخاب کیا جائے جو اللہ رب العزت سے ڈرنے والی ہو، جو اس سے خشوع خضوع اختیار کرنے والی ہو، جو حرام کو حرام سمجھتی ہو اس سے بچتی ہو، جو حلال کو حلال سمجھتی ہو اسے استعمال کرتی ہو، ایسی ماں کا انتخاب ہو۔ اور جب اللہ تبارک و تعالی اس بیوی سے اولاد عطا کر دے تو اس کے لیے آدمی
اپنے رب سے دعائیں کرتا رہے اور دعاؤں کے ساتھ ساتھ ظاہری طور پر کوشش کرتا رہے، جتن کرتا رہے۔ صرف دعا سے کچھ نہیں ہونا، دعا کے ساتھ ساتھ تدبیر کیجئے۔ ویسے صرف دعائیں بھی اپنا پورا کام کرتی ہیں، ایسا نہیں کہ دعا سے کچھ نہیں ہونا، یہ جملہ سہون نکل گیا سمجھئے۔ دعاؤں سے سب کچھ ہوتا ہے، لیکن دعا ہی کا یہ طریقہ ہے کہ آپ ظاہری صورت، ظاہری شکل، ظاہری تدبیر اختیار کریے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے طریقے بتائے، قرآن پاک نے اس کی طرف رہنمائی کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ فالرجل راعٍ وهو مسئول عن اہل بیتہ والمرأة راعیۃ وہی مسئولۃ عن بیت زوجها وولدہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور اس سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ امام ہے، اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آدمی ہے، گھر کا مالک ہے، اس سے اس کے گھر والوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ بیوی ہے، اس سے اس کے شوہر کے گھر والوں کے بارے میں اور اس کی اولاد کے بارے میں سوال ہوگا۔ غلام ہے، اس سے اس کے آقا کے مال کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ غرضے کی ہر ایک ذمہ دار ہے اور اس سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور جب تک وہ ان سوالوں کا جواب نہ دے لے، اللہ رب العزت کے ہاں سے چھٹکارا اور نجات نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وہ جہنم کی آگ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، وہ جہنم جس پر ایسے فرشتے مسلط ہیں جو ظاہر میں بھی سخت ہیں اور باطن میں بھی سخت ہیں، جن کے ہاں نرمی نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں، جو ایسے فرما بردار ہیں کہ ان کا رب جتنا ان کو حکم دیتا ہے اتنا وہ کر گزرتے ہیں، جو بھی ہو جائے۔ یہ آیت ہمیں جھجوڑنے کے لیے، ہمیں لرزانے کے لیے، ہماری نیند اڑانے کے لیے، ہمارے بچوں کے تعلق سے ہمیں فکر کرنے کے لیے بڑی عظیم آیت ہے۔ اور اگر اس طرح کی آیات سن کر کہنے والا اس کے دل میں حرکت نہ ہو اور سننے والے ان کے دل میں ارتعاش نہ ہو، لرزش نہ ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آیت پر کما حقہ ہمارا ایمان نہیں ہے۔ اگر کہنے والے کے دل میں خوف نہ ہو، کہنے والے کے دل میں خشیت نہ ہو، کہنے والے کے دل میں اس آیت کے تقاضے کو پورا کرنے کا جذبہ نہ ہو، اور سننے والوں کے دل میں بھی اس آیت کے تقاضوں کو پورا کرنے کا جذبہ نہ ہو، تو سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارے ایمان میں کمی ہے۔ قرآن پاک کی ہر آیت ہمیں خطاب کرتی ہے اور ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اس آیت کے تقاضے کو ہم پورا کریں، جتنی وسعت ہے، جتنی طاقت ہے، جتنی استطاعت ہے، فاتقوا اللہ ما استطعتم۔ اور اگر آیات سن کر کے اور اس کے تقاضوں کو معلوم کر کے اور پھر اس کے بعد ہم جو کہ تو ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ایمان دیکھا دیکھی ہے، روایتی ہے۔ ہم نے لوگوں کو دیکھ لیا ہے کہ مومن ہیں، ہم بھی مومن ہو گئے۔ اگر ہم حقیقی معنوں میں مومن ہوتے تو قرآن پاک کی ہر آیت پر جہاں ہم سے جو تقاضا ہوا، جہاں ہمیں جو حکم دیا گیا، ہم لبیک و صادق کہتے ہوئے، لبیک کہتے ہوئے آگے بڑھتے اور اس تقاضے کو پورا کرتے۔ تو اس آیت نے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ ہماری نیند اڑا دی ہے۔ موجودہ دور کا سب سے سنگین اور سب سے سلگتا ہوا موضوع اگر ہے تو اولاد کی تربیت ہے۔ سب سے سلگتا ہوا موضوع اگر ہے تو اولاد کی تربیت ہے، اور یہ ایسا موضوع ہے کہ بڑے بڑے مفکرین، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے خطباء، بڑے بڑے علامہ بے دست و پا نظر آ رہے ہیں۔
وجہ یہ ہے کہ ہم نے شروع ہی سے اس جانب توجہ نہیں کی، اور اب جب بچے بڑے ہو گئے، اب جب نافرمان ہو گئے، اب جب ہماری ناک کٹوانے لگے، اب جب ہماری بدنامی کا سبب بننے لگے، اب جب لوگوں کے درمیان ہمیں ذلت کا طوق پہنانے لگے، تو اب ہماری آنکھ کھلی ہے۔ ایک پیڑ جب جوان ہو جائے اور وہ ٹیڑھا ہو، آپ اسے سیدھا نہیں کر سکتے۔ جب وہ ننھا سا پودا تھا، ٹیڑھا ہونے لگا تھا، بغل میں ایک لکڑی گاڑ کر کے اس ٹیڑھے پودے کو آپ نے باندھ دیا ہوتا تو سیدھا چلا جاتا۔ لیکن جب وہ پودا ٹیڑھا تھا، ہم گزر گئے، ہم نے توجہ نہیں کیا، تو اب وہ جب بڑا ہوا تو ٹیڑھا ہی رہے گا۔ اولاد جو دنیا کی سب سے بڑی نعمت، جو امانت ہے، اللہ نے یہ امانت ہمیں دی ہے جس کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا۔ جب یہ امانت چھوٹی تھی، ہم نے اس کی صحیح تربیت نہیں کی، ہم اس کے سامنے جھوٹ بولتے رہے، ہم اسی سے گٹکھا اور سگریٹ اور بیڑی مگوا کے پیتے رہے۔ گھر پہ کوئی باہر آیا، ہم اس سے جھوٹ بلواتے رہے، جاؤ کہہ دو ابا ابھی نہیں ہیں، ابا گھر میں موجود ہیں، اور سامنے والے سے کہلوا دیا، جا کے بیٹا کہہ دیا ابا نہیں ہیں۔ جب ہم اس کے سامنے جھوٹ بولتے رہے، جب اس کے سامنے نشاور اور حرام اشیاء کا ارتکاب کرتے رہے، جب اس کے سامنے ہم دوسروں کے حقوق مارتے رہے، جب اس کے سامنے ہم اپنی نمازیں، اپنی صلوات چھوڑتے رہے، جب اس کے سامنے ہم اللہ کے احکام اور اس کے ہدایات کو پامال کرتے رہے، تو آج جب وہ بچہ بڑا ہوا ہے تو وہ جھوٹ بھی بول رہا ہے، وہ نشہ کا بھی ارتکاب کر رہا ہے، وہ صلوات کو بھی کھا جا رہا ہے، وہ شریعت کے دوسرے احکام کا مذاق بھی اڑا رہا ہے۔ اب آپ کی عمر 60 سال ہو گئی تو سوچا جوانی ہے اللہ کی دین انور، بڑھاپے میں ذکر خدا کیجئے گا۔ اب 60 سال کے ہوئے ذکر خدا پہ جب آئے، اللہ کے ذکر پہ آئے، تو اب آنکھ کھلی، میرا لڑکا ایسا، میرا لڑکا ویسا۔ ارے میرے بھائی، کل تک آپ بھی اس عمر میں جب یہ تھے تو یہی حرکت کر رہے تھے، تو شریعت نے شروع ہی میں آپ کو متنبہ کیا تھا، آپ کو آگاہ کیا تھا، آپ کے سامنے مثالیں پیش کی تھی۔ یہ دیکھیے لقمان علیہ الصلوۃ والتسلیم ہے، اذ قال لقمان لابنہ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ یاد کرو اس وقت کو جب کہ لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کر، ان الشرک لظلم عظیم، بڑا عظیم گناہ ہے شرک۔ بچپن ہی میں انہوں نے اپنے بچے کو یہ کہا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کر، تیری ماں دکھ پر دکھ برداشت کر کے تجھے حمل میں اٹھائے پھرتی رہی، تو پیدا ہوا 2 سال تک اس نے اپنا خون دودھ کی شکل میں پلایا، والدین کا احترام کر، اور یہ سب کچھ اللہ کی جانب سے ہے، لہٰذا اپنے والدین کی تکریم کر اور اللہ کا شکر ادا کر۔ اور لوگوں کے سامنے منہ بنا کر کے گھمنڈ غرور سے وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، لوگوں کے سامنے منہ بنا کر کے، منہ ٹیڑھا کر کے بات مت کر، اور زمین میں اکڑ کر مت چل، اللہ یہ پسند نہیں فرماتا ہے۔ اور اسی طریقے سے کہا کہ صلاۃ کو ضائع نہ کر، صلاۃ قائم کر، اور زکوٰۃ ادا کر، اور بھلائیوں کا حکم دے اور برائیوں سے روک، اور اس راستے میں جو اذیت اور مصیبت آئے اس پر صبر کر، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ اور اس تربیت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عزیز ترین بھائی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحتیں کی۔ آپ کی سواری پہ بیٹھے ہوئے تھے، کہا عزیزم کچھ نصیحتیں کر رہا ہوں، اللہ کو یاد رکھو، اللہ کے دین کو یاد رکھو، اس پر عمل کرو، اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا، اللہ کے حکموں پر عمل کرو، اللہ تمہاری مدد فرمائے گا۔ اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لو، پوری دنیا مل کر کے اگر تمہیں نقصان پہنچانا چاہے
تو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے لکھ دیا. اور پوری دنیا مل کر کے اگر تمہیں نفع پہنچانا چاہے ہرگز ہرگز نفع نہیں پہنچا سکتی مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے لکھ دیا ہوگا. یہ بات جان لو، تقدیر لکھی جا چکی ہے. اس بات کو اچھی طرح سے ذہن نشین کر لو کہ اللہ جو دینا چاہے پوری دنیا مل کر کے اسے روک نہیں سکتی، اور اللہ جو چھیننا چاہے پوری دنیا مل کر کے وہ تمہیں دلا نہیں سکتی. یہ نصیحتیں اس لیے ہیں کہ یہ بچے جو ہمارے گود میں ہیں، جو ہمارے آنگن میں کھیل رہے ہیں، جو ہماری آنکھوں کا تارا ہیں، یہ عبث ہمیں نہیں دے دیے گئے. جو بھی نعمت ہمیں دی گئی ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ان نعمتوں کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا. اس کھانے کے بارے میں، اس پانی کے بارے میں، اس پوشاک کے بارے میں، یہ دنیا کی سہولیات کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا. اور اولاد کی نعمت تو بہت بڑی نعمت ہے، اس کے بارے میں سوال ہوگا. آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے یہ بچے دن بدن اپنے والدین سے باغی ہوتے جا رہے ہیں، دن بدن اپنے والدین سے باغی ہوتے جا رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس انداز میں ان کی تربیت نہیں کی ہے. اور ہمارے وہ علاقے جو ہمارے اپنے ہیں، جو مسلم اکثریتی علاقے ہیں، جو مسلم باہل علاقے ہیں، ان علاقوں میں صورتحال بڑی سنگین ہے، بڑی سنگین ہے. چاہے وہ مالیگاؤں ہو، چاہے وہ ممبرا ہو، چاہے وہ میرا روڈ ہو، چاہے ایسے جو مسلم اکثریتی بستیاں ہیں. آج ہماری یہ آبادیاں نشے کے گھیرے میں ہیں، کتا گولیوں کے گھیرے میں ہیں. آج بچے نشہ پورا کرنے کے لیے جرائم کا ارتکاب کر رہے ہیں، والدین کے جیب سے چوری کر رہے ہیں، نہیں ملتا پڑوسیوں کے ہاں سے چوری کر لیتے ہیں، کوئی سامان پڑا ہوا اسے اٹھا کر کے بیچ لے رہے ہیں. آج یہ بچے مسجدوں سے دور ہیں، مسجدوں سے دور ہیں. کیا ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں؟ ہم نے خود صلاۃ ادا کر لی، ہمارا کام ہو گیا کیا؟ ہم ان پر کوئی پریشر، کوئی دباؤ نہیں بنا پاتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے شروع ہی سے ان پر ایسا معاملہ رکھا ہی نہیں. اب جب وہ بڑے ہو گئے، اب جب ان میں شباب کی طاقت آ گئی، اب ان میں شباب کا، جوانی کا غرور آ گیا، اب وہ سننے کے لیے تیار نہیں. کیا وجہ ہے؟ اذان ہوتی ہے تو اس مسجد میں ایک صف بھی نہیں، الحمدللہ ابھی پوری صف بھری ہوئی ہے. کیا وجہ ہے؟ کیا آپ مسجد میں آ گئے، آپ نے سمجھ لیا آپ کا کام ہو گیا؟ وہ لوگ جو اذان کے بعد آئے ہیں یہ جان لیں کہ وہ ایسی مزدوری کر رہے ہیں جس کی اجرت ملنے والی نہیں ہے. وہ لوگ جو اذان کے بعد آئے ہیں وہ ایسی مزدوری کر رہے ہیں جس کی اجرت ملنے والی نہیں ہے. بس ذمہ داری ادا ہو گئی، ایک فرض تھا وہ اتر گیا، لیکن آپ یہ چاہتے کہ اس فرض کو ادا کریں اور اس پر اجر ملے تو آپ کو اذان سے پہلے آنا چاہیے تھا. جس ذات نے ہفتے کے پورے دنوں میں آپ کو طاقت اور صلاحیت دی، آپ ایسے بخیل، ایسے قلاش، ایسے گئے گزرے ہو گئے کہ اس ذات کے لیے آپ نے اپنی زندگی سے پون گھنٹہ نکالنا مشکل سمجھ لیا. جس ذات نے آپ کو یہ سب کچھ دیا اس کے لیے پون گھنٹہ وقف کرنا آپ کے لیے بڑا مشکل ہو گیا. اور گٹر پہ بیٹھ کر کے پچ پچ تھوکتے رہے، گٹکا کھا کھا کے، اور سمجھتے رہے کہ ہم آرام میں ہیں. میرے بھائیوں، جب ہمارا طرز عمل، میں ہوں کہ آپ ہوں، جو بھی ہو، جب ہمارا طرز عمل یہ ہوگا تو اس کا انجام یہی ہوگا کہ یہ آپ کی نسل اپنے نشے کے لیے کٹر بھی چلائے گی، اپنے نشے کے لیے چوری بھی کرے گی، اپنے نشے کے لیے جرائم کا ارتکاب بھی کرے گی، اور اس کے ذمہ دار ہم ہیں. جیسے ایک لڑکا اسکول میں پڑھتا تھا اور روزانہ اپنے ساتھیوں کی چیزیں چرا لیتا، کسی کی پنسل، کسی کی کاپی، کسی کو کچھ، گھر پہ لے کے آتا، ماں خوش ہوتی، بچہ لے آیا، نہیں بولتی. آگے بڑا چور ہو گیا،
پکڑا گیا، پھانسی کی سزا ہوئی، اور پھانسی کے مجرموں کو آخر میں کہا جاتا ہے جو آخری خواہش ہو وہ پوری کرو، پوری کر دی جائے۔ اس سے بھی پوچھا گیا، کہا اپنی ماں سے ملنا چاہتا ہوں، اس سے کچھ قریبی بات کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے کان کے پاس منہ لے گیا اور اس کا کان منہ سے چبا لیا اس نے۔ بلبلا اٹھی بڑھیا، لوگ حیرت میں آ گئے۔ اس نے یہ کہا کہ اگر اس نے مجھے بچپن میں روکا ہوتا، مجھے تھپڑ مارا ہوتا جب میں اپنے ساتھی کا قلم، اس کا پینسل، اس کی کاپی چرا کے لایا تھا، اس نے مجھے مارا ہوتا تو آج یہ نوبت نہ آتی اور آج مجھے پھانسی نہ ہوتی۔ تو مجرم یہ ہے۔ ایسے ہی یہ بچے آج اگر بے راہ رو ہیں، آج ان میں خامیاں اور غلطیاں ہیں، تو اس کے ذمہ دار ہم ہیں۔ ہم اس سے بچ نہیں سکتے، نہ ہمارا عالم بچ سکتا ہے، نہ ہماری عوام بچ سکتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، ضروری ہے کہ اپنے بچوں کے ذہن میں توحید نقش کروائیں، ضروری ہے کہ اپنے بچوں کے ذہن میں اسلام اور ارکان اسلام نقش کروائیں، ضروری ہے کہ اپنے بچوں کے دل میں ایمان اور ارکان ایمان بٹھائیں، ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بٹھائیں، ضروری ہے کہ اخلاق سکھائیں، ان کو دین کی تعلیم دیں، ان کو ادب دیں، ضروری ہے کہ ان کے ساتھ اگر موقع پڑے تو سختی کریں۔ دین نے سختی سے نہیں روکا ہے۔ کیوں کہا گیا وَضْرِبُوهُمْ وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ، ان کو مارو، 10 سال کے ہو جائیں اور نہ پڑھیں تو ان کو مارو۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، 5 روپیہ دے کر بھیجا تھا، جا بازار سے وہ گٹکھا لے آ دے، وہ گیا کھیلنے لگا، دیر ہو گئی، گھنٹہ ہو گیا، نہیں آیا، یہاں طلب پر طلب تھی، جب گھر آیا 2-3 تماچے جڑ دیے اس کو، کہاں تھا؟ لیکن وہی لڑکا اگر وہ نماز پر نماز چھوڑ رہا ہے، ہم اتنے لوگ بیٹھے ہیں، ہم جائزہ لیں، کیا کبھی ہم اس کو مارتے ہیں؟ اپنے لیے مار دیا، اللہ کے لیے کچھ پرواہ نہیں۔ تو میرے بھائیوں، کرتا تھا سو کیوں کیا، اب کر کیوں پچھتائے، بویا پیڑ ببول کا تو آم کہاں سے کھائے۔ جب ببول بو رہے ہو تو آم کی امید مت رکھو، اور اگر یہ چاہتے ہو کہ ہمیں آم ملے تو آم کے پیڑ لگاؤ تو آم ملے گا، ببول لگاؤ گے تو کانٹے ہی ملیں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں، اور ان کے لیے باقاعدہ ضابطے ہیں، باقاعدہ دستور ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف رہنمائی کی ہے، احادیث نبویہ میں اس کی مثالیں ملتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب مقدس میں بہت سارے انبیاء کے واقعات نقل کر کے ہمیں یہ سکھلایا ہے کہ بچوں کی تربیت کیسے کی جائے۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ اس موضوع پر ہم متوجہ ہوں، اس موضوع کے لیے یکسو ہوں، اولاد کی تربیت کے تئیں ہم کمر بستہ ہوں، ورنہ میرے بھائیوں اور دوستوں، یورپ کا جو حال ہوا ہے، آج وہ حال ہمارے یہاں بھی آ رہا ہے، اس نے عالم اسلام کو بھی اپنی لپیٹ میں لیا ہے، ہندوستان میں بھی آ چکا ہے اور آ رہا ہے، اور جو برا حال ہوگا وہ دنیا دیکھے گی۔ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کے ہاں بھی سرخرو ہوں، دنیا میں بھی سرخرو ہوں، عزت و آبرو کی زندگی نصیب ہو، اللہ کا قرب نصیب ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو، تو ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی معنوں میں کتاب و سنت کی روشنی میں اپنے بچوں کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب اس نے ہمیں یہ عظیم نعمت دی ہے تو ہمیں اس نعمت کے قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جب تک زندہ رکھے توحید پر اور ایمان پر زندہ رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو توحید اور ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم ألف بين قلوبهم وأصلحهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر جميع أعداء الدين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم واخذل من عارض دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله تعالى وأولى وأعلى وأعد وأجل وأتم وأهم وأكبر والله يعلم ما تصنعون